کھڑے ہو کر، اور وہ مینار پاکستان جس میں ہمارے بڑوں نے قرارداد پیش کی تھی 1940 میں، اور پاکستان 47 میں آ کر بنا، اور انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، یہ تب انگریزوں کی 10 روپے پہ ان کے بڑے مخبریاں کرتے تھے۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے داستان شروع کروں، میں نے کہا اگر آپ کو داستان بھولی ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں، آپ قرض اتارو، ملک سواروں سے داستان شروع کرو۔ اب قوم بھول گئی ہے، قوم سادہ ہے، رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے یہ بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں جب وزیر اعظم بنا تھا اس نے کہا تھا قرض اتارو ملک سوارو، قوم کا سارا پیسہ لوٹ کر لندن میں سرے محل کس نے بنائے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ معزز سامعین محترم، آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی خوبصورت بزم سجا کر تقریباً پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں میں آپ انتظار میں ہیں، اور قبلہ قاضی صاحب کی ساری ٹیم اور آپ تمام احباب اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، ہماری سیاسی و سماجی شخصیات اور تمام لوگ ہم جمع ہیں، اور ہم یہاں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آج خصوصاً پاکستانی قوم اور ہم 76 سال سے ایک جھوٹے نعروں پر، جھوٹے وعدوں پر اور رنگین الفاظ پر اور سرخ و سفید چہروں پر بھولے ہوئے اپنی منزل نظام مصطفیٰ کو بلا کر چودھری، وڈیرے، خان، ملک، راجپوت، جٹ، ٹیواڑے، گجر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے، اور کوئی اس کو لسانیت کے نام پر، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی مذہبیت کے نام پر، کوئی مال و دولت کے نام پر، کوئی برادری اور جناب رنگ نسل کے نام پر، کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، ایک شکار تھا۔ پھر اقبال ہوا کیا کہتا ہے، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر، تا امین حق بحقداراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور کیا کیا، تا امین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مسندیں بخش دی کہ کیسر و کسرا بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ وہ محمد عربی کے غلام کس درجے پر چلے گئے۔ آج صاحب ظاہر ہے یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ کے نام سے رکھی گئی ہے، اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نظام ان گماشتوں سے نہیں پوچھنا جن کے علاج، جن کے بچوں کی تعلیم، جن کے جائیدادیں، جن کے جناب محل وہ جا کر لندن اور یورپ اور فرانس اور ان ملکوں میں بنتے ہیں۔ ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، ہم نے تو اس سے پوچھنا ہے جو جدید اور قدیم پڑھ کر
आकर वापस आकर कहता है ताज बंदे गुलिस्तान रस्ताम आशियां पर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने पढ़ ली है उलूम शर्क व गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। इकबाल कहता है मैंने इनके पास गया, हाँ जी, दरसे हकीमा सरदाद। इकबाल कहता है मुझे मगरबियों ने दर्स दिए, मैंने उनसे डिग्रियां ली, सारा कुछ किया, सब कुछ पढ़कर आगे गया। इकबाल कहता है मैंने उनसे जदीद भी पढ़ा, कदीम भी पढ़ा, लेकिन मेरे सर दर्द में इजाफा ही होता चला गया। इकबाल फिर तूने किया क्या? कहता मैंने ऐसे करके अपना सामान लपेटा, ताज़े बंदे गुलिस्तान रस्ताम और आशियां पर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने अपना सारा सामान लपेटा और मदीना पाक के रास्ते पर चल पड़ा, और मदीना पाक के रास्ते पर जो दरख्त आया उसके ऊपर शाख बनाकर बैठ गया। इकबाल तूने फिर उधर कहा क्या? इकबाल कहता है मैं वहां उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम देता रहा कि सर्द बरी दर दीन मां खिदमत करियस। इकबाल कहने लगा मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को निजाम की बात की, क्यों तुम्हें इन यूरोप से जनाब उम्मीद है, इन जनाब जमहूरियत के झूठे दावेदारों से उम्मीद है, इन जनाब सदारती निजाम के दावेदारों से उम्मीद है, इनसे उम्मीद है जिनकी आंखों में यूरोप की आंखें लगी हुई हैं। इकबाल कहता है इनको छोड़ो, करना क्या? कहता है सरवरी धरती ने मां खिदमत करियस। कहता है इधर आ, मैं तुझे उठाकर हुजूर के जनाब दीन के दरवाजे पर ले आऊं। फिर इकबाल होगा क्या? कहता है अदल फारूकी और फक्र हैदरियस। इकबाल कहता है अदल फारूक आजम वाला होगा और फक्र हैदर कर्रार वाला होगा, बस। और हम आज जिसको कहे जी हमारा फलां आए जाए, हमारा फलां आए जाए, मैंने कहा 76 साल हो गए, कभी आपने मोहतरमा की सियासत की है, कभी आपने जनाब मोहतरम की सियासत की है, कभी आपने बूट की सियासत की है, कभी आपने जनाब एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, कभी डिक्टेटरशिप की सियासत की है, कभी जनाब सदारती निजाम के झूठे दावे की सियासत की है, लेकिन आपको कभी ये तौफीक नहीं हुई कि ये पाकिस्तान बनते वक्त जो नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, आपको यकीन नहीं कि हमारे बड़ों ने ये नारा लगाया था? यकीन है तो फिर आवाज तो आनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे नारे वो भी हैं जिनसे पूरा कुफर कांप रहा है, कांप रहा है या नहीं कांप रहा? हमारा इमाम तो बता कर गया है नारा आए दलेरों से बन गूंजते, गुर्रशेकों से जुर्अत पे लाखों सलाम, और शौरे तकबीर से थरथराती जमी, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। अभी तो मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बाबा जी के कदमों में नारा लगाया है तो जंगबंदी का ऐलान हो गया है। हाँ, और अगर यही नारा सामने खड़े होकर लगाएं तो फिर पाश पाश हो जाए हर चीज। लेकिन इकबाल कहता है कि सुन्नत तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हम बेयकीनी का शिकार कौम को करते हैं, नहीं जी फलां आएगा तो जनाब मईशत चलेगी, फलां आएगा तो मईशत चलेगी। हमने जो बाइकाट का ऐलान किया है, अगर उम्मत पाकिस्तानी खुसूसन पाकिस्तानी कौम इसके साथ दिलजोई के साथ खड़ी हो गई और अपने ऊपर उन चीजों को हराम करार दे दिया गया कि यार हमने नहीं लेना, इनसे हमारे मुसलमानों का खून बहता है, अल्लाह की कसम पाकिस्तान की मैशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये कहते हैं हम वाशी प्लान लाए हैं, हम वाशी प्लान लाए हैं, हम वाशी प्लान लाए हैं। और हमने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर पानी गैर मुल्कियों का नहीं चलेगा, पाकिस्तान का अपना चलेगा। यहाँ नहाने वाला साबुन भी अपना होगा, धोने वाला साबुन भी अपना होगा, और जनाब शैम्पू भी अपना होगा, सारा कुछ अपना होगा। जो कहते थे मौलवियों ने 70 साल कौम के साथ क्या किया है, जब मैंने लिस्ट उठाकर देखी है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि तुमने 70 साल में पाकिस्तान को क्या दिया? तुम तो पाकिस्तान को एक जनाब एक साबुन की चक्की भी अपनी नहीं दे सके, और उसको भी जनाब म्यारी नहीं बना सके। तुम बात करते हो हमने क्या दिया है, तो सुनो हमने क्या दिया है। हमारे बड़ों ने फांसी घाट आबाद करके जनाब अंग्रेज को यहाँ से भगाया है, उन्होंने काले पानी की जेलें आबाद करके यहाँ से अंग्रेज को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया है। और तुम पूछते हो कि मौलवियों ने किया क्या है, तो सुनो आज के दिन जनाब फैजाबाद के मकाम पर 10,000 शल खाकर 8 शहादतें देकर मजरूब उठाकर खत्मे नबूवत के ऊपर पैरा दिया है। कहते हैं जी आप निजाम कैसे चलाएंगे? मैंने कहा भाई निजाम तो चुटकी की बात है। हाँ, हजरत फारूक आजम के जमाने में जब कैसर और किसरा फतह हुए तो किसरा जो है ईरान के फाते हजरत साद बिन अबी वकास हैं। जब फतह हो गया ईरान तो हजरत साद बिन अबी वकास ने मुजाहिदीन की क़यादत में पूरा जनाब माल गनीमत जमा किया और सारा मदीना पाक में बैतुल माल में भेज दिया।
تو حضرت فاروق اعظم کو ساتھ ایک خط لکھ دیا. جب مال غنیمت پہنچ چکا قاصد نے خط پکڑایا, انہوں نے کہا جی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کے نام لکھا ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایران پر فتح کی تھی اور یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. یہ مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو بعض اس مقامات سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی بھی نہیں کی. تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے. مولا کائنات آگے حضرت علی المرتضیٰ, انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے ایسے کندھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے, کہا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو, جب تم بددیانت نہیں تمہاری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی. یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک بددیانتی, یہاں سے ہر قسم کا جناب بڑے سے بڑا چور, اور جناب جب چوروں کی قلت پڑ جائے تو پھر لندن سے بلا لیے جاتے ہیں, اور چوروں کی بھی حد ہوتی ہے. پاکستان کے تمام معتبر ادارے, تمام معتبر شخصیات 2 سال کے لیے اس کے پاپ دھوتے رہے, جس کو آج بڑا سادھو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کا مسیحا بن کے آیا ہے. 2 سال تک اس کے پاپ دھوتے رہے, آخر کابینہ کے پورے جہاز بھر کر لندن جانا پڑا اور کہا صاحب اتنے ہاتھ کی صفائی ہے, ہمیں بتاؤ یہ پاپ کیسے دھلیں گے, یہ تم ہی بتاؤ. یہ وہ لوگ, اور آج آ کر کہا جا رہا ہے, کہتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں. مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر, اور وہ مینار پاکستان جس میں ہمارے بڑوں نے قرارداد پیش کی تھی 1940 میں, اور پاکستان 47 میں آ کر بنا, اور انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. یہ تب انگریزوں کی دست اثر پہ ان کے بڑے مخبریاں کرتے تھے. وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں کہاں سے داستان شروع کروں. میں نے کہا اگر آپ کو داستان بھولی ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں. آپ قرض اتارو, ملک سواروں سے داستان شروع کرو. اب قوم بھول گئی ہے, قوم سادہ ہے, رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے یہ بزرگ سفید داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیں جب وزیر اعظم بنا تھا اس نے کہا تھا قرض اتارو ملک سوارو, قوم کا سارا پیسہ لوٹ کر لندن میں سرے محل کس نے بنائے ہیں, لندن اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں. اچھا کہتا ہے جی میں کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کرو, احمد کانسی سے شروع کرو. جناب انڈیا کے ساتھ کارگل کے میدان پر کس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ غداری کی, یہاں سے شروع کرو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے. عافیہ صدیقی کو کس نے بیچا, یہاں سے شروع کرو. یہاں سے بریف کیس بھر کر سعودی عرب کون بھاگا, یہاں سے شروع کرو. واپس آ کر ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگایا, یہاں سے شروع کرو. ختم نبوت کی شکوں پر ڈاکہ کس نے ڈالا, یہاں سے شروع کرو. اور جناب یہاں سے ملک اور قوم کا دولت لوٹ کر وہاں باہر کون لے کر گیا, وہاں سے شروع کرو. قوم کو بے وقوف بنا کر 11 جماعتوں کا جناب چوچو کا مربع اکٹھا کر کے قوم کا خون کس نے نچوڑا, یہاں سے شروع کرو. ہم تمہیں بتاتے ہیں یہاں سے شروع کرو. اور آج تم کہتے ہو کہ میں جناب ملک کی ترقی کے لیے آیا ہوں. اس ملک کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم کے سامنے کسی نے بات کی, انہوں نے کہا مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے. فرمایا بات مکمل کر, مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے تو اس سے کھاتا بھی نہیں ہے. لیکن اس قوم کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ایسا جناب بدبخت شخص آج قوم کو چوتھی مرتبہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. چوتھی مرتبہ اسی لائن میں دوبارہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. کس نام پر, ترقی کے نام پر, کس نام پر, جناب فلاح و بہبود کے نام پر. اور بھائی یہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آج تک 30 سالہ حکومت میں ایک ایسا معیاری ہسپتال نہیں بنایا جہاں ان کا علاج ہو سکے, ایک ایسا معیاری سکول نہیں بنایا جہاں ان کے پوتے اور بچیاں پڑھ سکیں. انہوں نے آج تک ایک ایسا معیاری شہر نہیں بنایا جس کی مثال ہم پوری دنیا میں دے سکے. اور یہ ہمیں ترقی کا راز روتے ہیں جناب ترقی کیا کرنی ہے. ہم جناب مولویوں کو کیا پتا ہو ترقی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا مولوی سب کچھ جانتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جناب شاعر ہے نا احمد ندیم قاسمی, اس نے کہا ہم ایک ٹانگے پر سوار تھے. تو ہم ٹانگے پر سوار تھے, لاہور کی پرانی مگلور روڈ کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں لاہور میں آج سے 40 سال 50 سال پہلے ٹانگے چلتے تھے. اس نے کہا ہم ٹانگے پر سوار تھے تو ٹانگے والا جناب جب ٹانگا چلنے لگا تو پیچھے سے ایک اور ٹانگے والا آیا, اس نے اپنا ٹانگا بھگانا شروع کیا. اس کے پاس بھی اتنی ہی سواریاں تھی جتنی ہمارے ٹانگے والے کے پاس تھی. پچھلے ٹانگے والے نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ دوڑاؤ. کہتا اس نے چابک لگایا اور جناب لگاموں کو ڈھیلا کیا, گھوڑا جناب بھاگنے لگ پڑا لاہور کی روڈوں پر. کہتا ہم نے اس بابے کو کہا بابا ہولا کر, ہمیں آستہ کر, ہمیں گرانا ہے. کہہ رہا ہے بابے نے لگامیں کھینچ دی. کہتا وہ آگے نکلنے والا پھر اس کے برابر ہوا. کہنے لگا زور ہے, ہمت ہے تو چلا میرے ساتھ ریس لگا. کہتا پھر اس نے چابک لگایا, پھر لگامیں ڈھیلی کی. کہتا پھر ہم نے اس کو کہا بابا ہمیں گرائے گا, ہم ڈرنے لگ گئے. کہتا ہم اندر سے بزدل تھے, ہم جناب ڈرنے لگ گئے. اور پھر ہم نے اس کو کہا بابا
रफ़ा में खींच। उसने घोड़ा आस्था कर लिया। तीसरी बारी जब वो दोबारा बराबर हुआ ना, उसने कहा हाँ तेरे घोड़े जोर मुक गया, तुम्हारे घोड़े में जोर खत्म हो गया, आओ मेरे साथ रेस लगाओ। उसने कहा रेस तो मैं तुम्हारे साथ लगा लूं अगर मेरे साथ वाले बेगैरत ना हो तो। मसला ये है पाकिस्तानी सियासत का भी कि कहते हैं आप कुछ करके दिखाएं। मैंने कहा कुछ कर तो ले, लेकिन हमें ये बेगैरतों का टोला जमा किया हुआ है जो अपनी अपनी बारियां लेने इस पाकिस्तान में आता है, और जब बारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर बाहर भाग जाते हैं, फिर इनके इलाज भी बाहर होते हैं। और यार ये पाकिस्तान कोई खेल का अखाड़ा है, कोई मैदान है, कोई जनाब पहलवानों का अखाड़ा है, कोई हॉकी का मैदान थोड़ी है कि प्लेयर आए और खेल के बाहर बैठ जाए। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम सिर्फ इतना सोच ले कि हमारा जीना और मरना, हमारी वोट और सपोर्ट उनके साथ है जिनका जीना और मरना हमारे साथ है। और कौम का नारा दिया जा रहा है जी मैं कौम के लिए आया हूं। अफसोस की बात है जो अपनी मां के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। अजीब बात है यार, ये भी समझाने की जरूरत पड़ेगी कौम को कि ये आपके लिए आया है। बहरहाल इनके लिए तो इंशाल्लाह जब मैदान सजेगा तो बात होगी ना। और कहते हैं जी नहीं हमने खत्म नबूवत पर गद्दारी नहीं की। मैंने कहा ज़ैद हामिद ने वजीर बासियत वजीर कानून 7B और 7C को शिक को तब्दील किया। 22 दिन बाबा जी ने फैजाबाद पे धरना दिया, शुहदा उठाए, लाशें उठाई, जनाब जख्मी उठाए, मजरूब उठाए, सारा कुछ जनाब सर्दी गर्मी और जनाब शैल और गोलियां बर्दाश्त की, जुल्म जबर बर्दाश्त किया, उस शिक को बहाल करवाया। लेकिन इस जमात की बदबख्ती देखें कि इन्होंने फिर ज़ैद हामिद को वजीर कानून से उतार कर नून लीग का कानूनी मशीर बना दिया, जो आज तक नून लीग का कानूनी मशीर है। तो मैंने कहा बता जिसके कानूनी मशीर खत्म नबूवत के गद्दार हो, मुझे बता खत्म नबूवत के वफादार उनके साथ कैसे बात करेंगे? उनके साथ ऐसे ही बात करेंगे जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बात करके गए हैं कि सितम करे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक मिनट जी भाई, यहां से इस्लामाबाद करीब है, आपकी आवाज वहां तक तो जानी चाहिए। जिनके कानों में लब्बैक की आवाज नहीं पड़ रही और वह कहते हैं ये थोड़े से हैं, मैंने कहा आकर गिन लो, ये 150 थे तो तुमसे संभाले नहीं गए। अब तो उर्स का मंजर देख लो, दिन का प्रोग्राम है, टेक्सरा का मंजर देख लो। अभी तो बहुत सारे मंजर आपको दिखाने हैं। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। हम तो यहाँ आए हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए, अपने नारे लगवाने के लिए थोड़ी आए हैं, अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए आए हैं। जरा आप अपने मोबाइलों की लाइटें जलाएं तो फिर मैं जरा नारा भी लगवाऊं। तैयार हैं आप? थके तो नहीं हुए? मेरा हाँ जनाब, मेरा जो है ना वो गला वो अभी तक बैठा हुआ है, लेकिन आप तो बिल्कुल सलामत है। मैं फिर आपके पास हाजिर हो गया हूँ और इंशाल्लाह ये गला और ये हर चीज हमने रखी हुजूर के नाम के लिए हुए है जी कि नहीं? और हमारी हर चीज हुजूर के नाम के लिए, हमारी वोट भी, हमारी सपोर्ट भी, हमारी जान भी। और हमने कहा है कि जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब ये अभी वो नारा रहता है जिससे यहूदियों के सीने चढ़ते हैं, जिससे उन सहूनियों के सीने चढ़ते हैं, और जो आप फलस्तीन का बच्चा बच्चा लगा रहा है कि खैबर खैबर या यहूद जैशु मोहम्मद सौफ यहूद। इसका मतलब है यहूदियों तुम जुल्म पे उतर आए हो तो जरा खैबर को याद करो, जरा हजरत मौला कायनात का बाएं हाथ पर खैबर का दरवाजा उखेड़ना याद करो, है जी। और मरहब के मुकाबले में आना याद करो, जब मरहब आके कहने लगा
کہ میرا نام مرحب ہے، مجھے خیبر والے جانتے ہیں، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، کہا اگر تم خیبر والے مرحب ہو تو انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جاڑیوں کا شہر، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود۔ ہاں بس، اور بابا جی نے کہا تھا فلسطین بھی فتح ہوگا، لبیک کے نعرے سے فتح ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بس، اور مسلمان قوم کائنات کی سب سے دلیر قوم ہے، یہ حوصلہ پوری اقوام عالم نے دیکھ لیا ہے فلسطین میں بھی، اور مسلمان وہ قوم ہے جس کے اخلاق کے اندر مروت بھی شامل ہے، کسی ایک کو بھی، کسی ایک غیر مسلم کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں ہوا، صرف مارا گیا تو حربی کافروں کو مارا گیا۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے کہ جس نے آج ان کو مجبور کر دیا ہے سوچنے پر کہ یار صدیوں بعد محمد عربی کے غلام ایسے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ آقا محمد عربی کی شان کیا ہوگی۔ اور حضرت امام محمد کو بغداد کی گلیوں میں یہودی دیکھ کر کہتے تھے غلام محمد ایسا ہے تو آقا محمد کی شان کیا ہوگی۔ ہم حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کی روح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد عربی کے نظام کو پوری دنیا پر لانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم پاکستان کا پرچم دہلی میں لہرانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ ہمارا مشن ہے تو کوئی لبیک کے خلاف جاتا ہے تو اپنا جواب دہ وہ ہوگا کہ جب لبیک والوں کا مشن کشمیر میں پرچم لہرانا ہے، فلسطین میں محمد عربی کے دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، دہلی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، تو پھر ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ ان کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ یہ ان کو صفیں درست کرنی ہوگی۔ ہماری صفیں درست ہیں اور ہماری بات بھی درست ہے اور ہمارا نظریہ بھی درست ہے، اور ہمارا نظریہ صرف اتنا ہی ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ایک لاہور سے چلے اور گجر خان سے یا وزیر آباد سے، پہلے وزیر خان سے پھر وزیر آباد سے واپس ہو گئے اور کہنے لگے جناب آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، بھول تو نہیں گئے آپ؟ اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا طبقہ، میں نے کہا او چھوٹا سا طبقہ تو آج بھی کھڑا ہے، اور کل عدم ہونے کے باوجود بھی سینے پر بیج سجا کر جناب پھرتا تھا، ہاتھوں میں پرچم اٹھا کر پھرتا تھا، دہشت گردی کے پرچے کٹوا کر پھرتا تھا، ہر ستم اور ظلم کو اپنے سر پر سجا کر پھرتا تھا۔ آؤ ذرا نام لے کر تو دکھاؤ کسی شاہراہ پر، ہاں ذات دی کوڑ کلی دے جپے شدیرانو۔ اور جناب کہتے جی ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، میں نے کہا آزادی کی جنگ تم نہیں لڑ سکتے، آزادی کی جنگ وہ لڑیں گے جن کے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور انگریز کی جیلیں برداشت کر کے اور ظلم و ستم برداشت کر کے 27 سال انگریز کے ظلم برداشت کرنے کے بعد کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ بس آج پاکستانی قوم کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے فیصلہ اور اپنی صفیں درست کرے، اپنا قبلہ درست کرے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے۔ یہ IMF کے غلام، یہ عالمی بینکوں کے غلام، اقبال کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے کہ اوے مسلمان اچھا ہوا تو نے بھی اپنا لیڈر نواز شریف کو چن لیا، اور پاکستانی اچھا ہوا تو نے بھی ایک بھگوڑے کو اپنا لیڈر بنا لیا جو ہر بات سے بھاگ گیا، اور آج جناب اڈیالہ جیل سے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور جناب ہر قوم کو ہر جگہ پر چونا لگا کر بھاگنے والا کہتا ہے تو نے اس کو جناب اپنا لیڈر چن لیا، کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت،
کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہتا ہے یہ شہبازوں کا دین ہے. یہ IMF اور جناب FATF اور جناب G11 اور G20 اور ورلڈ بینک کے دروازوں پر بیٹھنے والا شاہین نہیں, یہ تو محمد عربی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا شاہین. اور کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی قوم کو کیا سمت دیں گے. میں نے کہا ہم پاکستانی قوم کو امریکہ, نیٹو, چائنا, دنیا کی ہر طاقت کی غلامی سے نکال کر ان کو ان کے حبیب کی غلامی میں دے لے کر جائیں گے. اور کہتے ہیں پھر ہوگا کیا. میں نے کہا پھر ہوگا یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ذرا ہاتھ سارے بلند کریں ایسے کر کے, سارے اوپر نیچے, بزرگ بڑے چھوٹے بڑے, لبیک کا نعرہ لگائیں جی. لبیک لبیک یا رسول اللہ.